گا جسے مسیح الدجال کا فتنہ کہتے ہیں، دجال جس کو کانا دجال کہتے ہیں۔ یہ فتنہ جب آئے گا تو اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی بیان ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث میں بھی موجود ہے کہ جب یہ دجال آئے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ اگر کوئی کہے گا کہ بارش برساؤ تو وہ پانی بھی برسا دے گا، کوئی کہے گا کہ آگ میں ہاتھ ڈال دو وہ ہاتھ بھی ڈال دے گا، کوئی کہے گا کہ زمین میں کوئی غلے نکال دو وہ نکال کر کے بھی دکھا دے گا، کوئی سونا مانگے گا سونا دے دے گا، کوئی چاندی مانگے گا چاندی دے دے گا، اور اس کی پیشانی پر کاف فیرے لکھا ہوگا، مگر یہ اسے دیکھے گا جو مومن ہوگا، مومن ہی سے دیکھ پائیں گے، ادروائز لوگ اسے نہیں دیکھ پائیں گے کہ اس کی پیشانی پر کاف فیرے یعنی کافر لکھا ہوا ہے، صرف مومن اسے دیکھ پائیں گے۔ اور جو اس کے خدا ہونے کا انکار کرے گا، حدیث پاک میں آیا کہ وہ کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا، وہ دونوں ران کو پکڑ کر بیچ سے چیر دے گا اس کو، تو بہت سارے لوگ اس کے ڈر سے اسے خدا مان لیں گے، بہت سارے لوگ دولت کی وجہ کر اسے خدا مان لیں گے، لیکن جو مومن ہوگا وہ اسے ہرگز خدا نہیں مانے گا۔ آقا علیہ السلام اپنی نماز میں دعاؤں میں ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچا، اور اپنی امتیوں کو بھی ترغیب کرائی کہ جہاں تک ہو سکے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں دجال کے فتنے سے بچا لے۔ تو یہی وہ بڑے بڑے کچھ فتنے ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے وقوع پذیر ہونے ہیں، وگرنہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہو چکی، بڑی بڑی نشانیاں ہو چکی، جیسا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ کفر اور یہودی یہ دونوں حرم شریف کو چھوڑ کر عرب کے خطے میں پھیل جائیں گے۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آج سے سال ڈیڑھ سال ہوا ہوگا کہ امریکہ نے یہودی اور سعودی کے بیچ میں ایک بہت بڑا ان دونوں کے بیچ میں سمجھوتا کروایا، جس سمجھوتے میں کیا ہوا کہ بھئی سعودی ایئر لائنز اب اسرائیل آ جا سکتے ہیں، وہاں کے ہوائی جہاز اب ادھر آ جا سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی تو یہاں تک بات آ چکی ہے اور لگ بھگ اس پر کام ہو چکا ہے کہ اب حج اور عمرہ کی پوری فیسلٹیز اس کی ذمہ داری یہودیوں کو ہی سونپنے جا رہی ہے سعودی گورنمنٹ۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بتانے کے لیے کافی ہے کہ میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف حرم کو چھوڑ کر پورے عرب میں یہودی پھیل جائیں گے، اور یہ وہی یہودی ہیں جو دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ یہ جب آئے گا تو پھر بیت المقدس ان کا ہو جائے گا، یہ جب آئے گا تو ساری دنیا میں ان کا نظام ہوگا، یہ جب آئے گا تو ساری دنیا میں ان کی طاقت پھیل جائے گی۔ اور یہ یہودی حضرات ہیں جو پوری طور سے اس معاملے میں تیاری بھی کر رہے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو ان کی مدد کیسے کرنی ہے، اس کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے، اس کو کس طریقے سے کوآپریٹ کر کے دنیا والوں کے سامنے لانا ہے، ان تمام چیزوں کی تیاری ابھی سے چل رہی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، قریباً جو نشانی آقا علیہ السلام نے بتائی ان نشانیوں میں سے 95% معاملہ ہو چکا۔ یہ سب تو بات بہت پرانی ہو گئی کہ اولاد ماں باپ کو گالی دے گی، یہ بات پرانی ہو گئی کہ گھر گھر ناچ گانے ہوں گے، یہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے، یہ سب چیزیں ایک زمانے سے چلتی چلی آ رہی ہیں۔ جو بڑی نشانیاں ہیں جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں لگ بھگ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ نے اس بار پڑھا ہوگا کہ حج کے ایام میں ایک یہودی رپورٹر حرم کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے پوری رپورٹنگ کر لی، سارا معاملہ وہ کر چلا آیا، حکومت کو خبر بھی نہیں ہے۔ نہیں صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عرب کے احاطے میں یہودیت پھیلے گی، یہودی نظام پھیلے گا، اور یہ ایک سب سے بڑی نشانی ہوگی جو قیامت بہت قریب ہوگی۔ تو اب بس یہی دو کہہ لیں موٹی باتیں ہیں جو بچی ہوئی ہیں، پھر حضرت مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، بس یہی وہ چیزیں ہیں جو اب بچی ہوئی ہیں، وگرنہ حقیقت مانیے قیامت کی جتنی نشانیاں آقا کریم نے بتائی تھی ان میں سے لگ بھگ سب پوری ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیے نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لوگوں کو زکوٰۃ کا مال اپنے سینے پر ایسا بوجھ معلوم ہوگا جیسے وہ اللہ کو ٹیکس دے رہے ہیں، جیسے حکومت کو ٹیکس دینے کے لیے ہم لوگ بچاتے ہیں نا،
سی اے کو پکڑ رہے ہیں تو کس کو پکڑ رہے ہیں تو وکیل کو پکڑ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے 2-4 لاکھ روپے کا ٹیکس کم ہو جائے۔ ویسے ہی آدمی زکوٰۃ بچانے کے لیے اب اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کیسے بچا لیا جائے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ لوگوں کو ٹیکس معلوم ہونے لگے گا، یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہوگی۔ بن موسم بارش ہو جائے، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بنجر زمینوں پر ہریالی آ جائے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب تمہارے درمیان گرم ہوائیں چلے جس کے ذریعے لوگوں کا جینا دوبر ہو جائے، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وبائیں ہواؤں کے ذریعے پھیلیں گی اور دور دراز تک لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ ساری دنیا بلاؤں سے متاثر ہو گئی، اب اس سے بڑی نشانی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو قریباً ساری نشانیاں ہو چکی ہیں، بس کچھ معمولی سی نشانی بچی ہے جس کے بعد اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے۔